تو یہ ہیں فلاح پانے والے، کیا مفہوم بیان کر رہا ہے کہ آپ خبر پر سٹریس کر رہے ہیں، اسے آپ معرفہ لا رہے ہیں کہ یہ ہیں فلاح پانے والے. تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہیں فلاح پانے والے، اب دیکھیں اردو میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، آپ نے خبر پر زور دیا تو ہیں کو پہلے لے آئے اردو میں کہ یہ ہیں فلاح پانے والے. اب اس کے لیے آپ خبر کو معرفہ کریں گے تو شک ہو گیا کہیں مرکب اشاری بن رہا ہے. اب اسے مرکب اشاری سے فرق کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے. جب ہم کہتے ہیں نا دا سکسیسفل، اس کے لیے یہ بھی اسلوب اختیار ہوگا. کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر آپ نے حصر کا مفہوم دیکھنا ہے، ترجمہ آپ حصر کے مفہوم کے ساتھ لیں گے، کہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. تو یہ آپ کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اندازہ ہو جائے گا اس حوالے سے. ایک ضروری بات تھی، میں نے چاہا کہ یہ بھی ساتھ کر لوں، اگر تو ہضم ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ اپنے اس کو صرف اس حصر تک کی محدود رکھیں اور ایک سٹیپ آگے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر ہو جائے گی آگے جا کر. تو خبر کو جب معرفہ لایا جاتا ہے تو کہیں وہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن کے ساتھ نہ مل جائے، اس صورت میں بھی حالت رفع میں ایک ضمیر جو ہے وہ درمیان میں لائی جاتی ہے. تو ایک اسلوب ہی ہے. تو ہم نے چونکہ آج حصر کا مفہوم پڑھا ہے تو آپ اس کو ہی سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بھی کسی وقت کلیئر ہو جائے. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. دیکھیں یہ ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ سب باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. یہ جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کیا جا رہا ہے، پھر جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کیا جائے گا. وہ کس طریقے سے کیا جائے گا، وہ ڈیفرنٹ طریقہ ہوگا. پھر فعل میں آپ کے پاس ماضی ہوگا تو ماضی میں نفی مفہوم پیدا کرنے کا اور طریقہ ہوگا. مضارع میں، حال یا مستقبل میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کا اور طریقہ ہوگا. تو یہ سارے سٹیپس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ ایک خوشائند بات ہے. آنے کے بعد ذہن سے نکل جاتی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ تو آ گئی ہے نا. انشاءاللہ جب دوبارہ کبھی آپ کے سامنے وہ آئیں گی، قواعد آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو یاد کرنا، دوبارہ ذہن میں لانا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. زید نیک ہے، زید صالح، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زید نیک نہیں ہے. اب میری بات غور سے سنیے گا. جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں زیادہ تر زور کس پہ؟ زیادہ تر. جملہ اسمیہ کے شروع میں زیادہ تر ما اور لیسا، یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ زیادہ تر ہے، ٹھیک ہے. کم تر کی بات پھر دیکھیں گے. جملہ اسمیہ کو آپ نے منفی بنانا ہے، اس کے شروع میں یا ما لگا دیں یا لیسا لگا دیں. ابھی لیسا کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس جملے کے شروع میں آپ دونوں لگا سکتے ہیں. جملہ اسمیہ کے شروع میں ما یا لیسا لگانے سے جملہ اسمیہ منفی ہو جاتا ہے. سادہ سی بات ہے. اب یہ جو بریکٹ ہے یہ جب کھلے گی تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ما یا لیسا کو جملہ اسمیہ میں اعرابی تبدیلی لاتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آیا تھا تو اس نے اس کے مبتدا کو حالت نصب دیتی تھی، اس کی اعرابی حالت چینج کر دی تھی. تو اب دیکھیے گا آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ کیا چینج آئی ہے. ما یا لیسا دونوں آ سکتے ہیں، اس لیے دونوں لکھ رہا ہوں. ما زید صالحا لیس زید صالحا، زید نیک نہیں ہے. اعرابی تبدیلی کیا آئی؟ خبر حالت نصب میں چلی گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ انا نے مبتدا کو افیکٹ کیا تھا، ما اور لیسا نے خبر کو افیکٹ کیا، اس نے مبتدا کو کچھ نہیں کہا. تو بس سادہ سی بات ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ ما یا لیسا استعمال کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی خبر جو عام طور پہ حالت رفع میں ہوتی ہے
وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے, مبتدا ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات کہ جب انا داخل ہوا تھا جملہ اسمیہ کے شروع میں, تو پھر انا نے مبتدا اور خبر کو اون کر لیا تھا. مبتدا انا کا اسم کہلایا تھا, خبر انا کی خبر کہلائی تھی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. اب یہاں پر زید ما یا لیسا کا اسم کہلائے گا, اور صالحن ما یا لیسا کی خبر کہلائے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما یا لیسا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اب جو ریسٹرکشن ہے تھوڑی سی اس سٹیج پہ, عربی سیکھنے کی اس سٹیج پر, آپ نے ما اور لیسا کے استعمال میں ایک احتیاط کرنی ہے کہ لیسا آپ نے اس سٹیج پر, عربی سیکھنے کی سٹیج پر, صرف اس وقت استعمال کرنا ہے جب آپ کا مبتدا واحد مذکر ہو. اگر آپ کا مبتدا واحد مذکر ہے تو آپ لیسا استعمال کریں اس سٹیج پر. ابھی مثنیٰ میں بھی آپ چلے کر لیں, لیکن جمع جہاں آئے تو وہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے ابھی اس سٹیج پر. لیکن اس لیے میں نے اس کو ذرا محدود کر رہا ہوں تاکہ پھر یہ باتیں آگے جا کے انشاءاللہ کھلیں گی. آپ کا مبتدا واحد مذکر ہے تو آپ لیسا بے فکر ہو کر استعمال کریں. مؤنث ہوگا تو لیسا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا. جمع ہوگا تو آپ نے لیسا استعمال کرنے میں احتیاط کرنی ہے. اور دوسری یہ بات کہ آپ نے لیسا اسم ظاہر کی صورت میں استعمال کرنا ہے. آپ کا مبتدا اسم ظاہر ہو. دو ٹرمز میں نے بتائی تھی, ایک اسم ظاہر ہے, ایک اسم ضمیر ہے. یعنی اگر آپ کا مبتدا ضمیر ہے تو آپ لیسا کا استعمال نہیں کریں گے اس وقت. اسی کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہوا بشرun, وہ بشر ہے, وہ بشر نہیں ہے. جی اب مجھے بتائیں اس کے شروع میں ما اور لیسا دونوں استعمال کر سکتا ہوں؟ میں صرف ما استعمال کروں گا اس کے شروع میں, لیسا استعمال نہیں کروں گا. چینجز آئیں گی. ما ہوا بشرن, وہ بشر نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح اگر آپ کا مبتدا حاذا ہے, حاذا بشرن, یہ بشر ہے, تو یہاں پر آپ ما اور لیسا دونوں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ضمیر نہیں ہے. فرق میں صرف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہوا تھا مبتدا تو ہم نے صرف ما کو استعمال کیا, لیسا استعمال نہیں کیا اسٹیج پر. اب یہاں پر حاذا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ما اور لیسا دونوں استعمال کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں جو ایک کنسٹرکشن آئی ہے وہ ما کے ساتھ آئی ہے. اس کو منفی بنائیں ذرا. آپ کی بریکٹ کھلی, خبر آپ کی حالت نصب میں چلے گی. ما حاذا بشرن. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تھا, عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر جب وہ آئی تھی, تو فلما رأینہ اکبرنہ, جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اسے بہت بڑا خیال کیا. وقلنا, اور کہنے لگی, حاشا للہ, اللہ کی پناہ, ما حاذا بشرن, یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان حاذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. تو یہ ما حاذا بشرن قرآن مجید میں آپ کو ترکیب ملے گی. ما کی خبر حالت رسم. تو سادہ سی بات جو ہم نے پڑھی ہے, جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں زیادہ تر ما اور لیسا کا آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ آپ ما ہی استعمال کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ لیسا ورڈ میں کچھ چینجز آتی ہیں. وہ چینجز اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ خام خواہ ایک ذہن پہ آپ کے بوجھ جائے گا, کیونکہ لیسا اصل میں ایک فعل ہے, اور فعل چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے لہذا اس لیے فعل کے متعلق ہم کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ما ہی استعمال کریں. کہیں لیسا قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے تو وہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک سٹیپ اب اس سے آگے چلتے ہیں اسی منفی جملے کے حوالے سے, نئی چیز نہیں ہے کوئی.
زید صالح ما زید صالحا. یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. جملے میں سادہ جملے میں آپ نے تاکید پیدا کی تھی انا کے ساتھ, مزید تاکید پیدا کی, لام تاکید آپ نے استعمال کر لیا. اب یہ منفی جملہ ہے, منفی جملے میں زور پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. ہر جملے کا اپنا اپنا اسلوب ہے. سادہ جملہ ما زید صالحا, زید نیک نہیں ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں زید بالکل نیک نہیں ہے, زید ہرگز نیک نہیں ہے, زور پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ عربی زبان میں کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خبر پر, ما کی خبر پر حرف جار با کا استعمال کریں.